کراچی سے براستہ ٹھٹہ حیدرآباد آتے ہوئے میں نے بہت بڑی جھیل ایکسپلور کیا اور اس کی معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھیل ہے جو کہ ٹھٹہ سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کراچی سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ حیدرآباد سے 70، 75 یا 80 کلومیٹر کے لگ بھگ کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کا نام ہے کینجر جھیل، اور کچھ لوگ اس کو کارلی بھی کہتے ہیں۔ تو کارلی جھیل یا کینجر جھیل یہ دونوں ایک ہی جھیل کے دو نام ہے۔ تو یہ ہے کینجر جھیل کیونکہ اگر گوگل پر آپ سرچ کرتے ہیں تو کینجر آپ کو بتائیں گے، اور اس طرح جو ہے اس کو کرلی بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں نام اس جھیل کے ہیں۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور خاص کر موسم گرما میں جون، جولائی، اگست میں یہاں اتنے لوگ کراچی اور حیدرآباد سے آتے ہیں کہ یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، لیکن اب جو فروری ہے تو اس لیے یہاں آپ کو لوگ نظر نہیں آتے، ورنہ یہ بطور ساحل لوگ استعمال کرتے ہیں اور کشتی میں بھی اس جھیل کے چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست اٹریکشن ہے، ٹورسٹ اٹریکشن۔ لیکن آج جو ہے میں آپ کو اس جھیل سے متعلقہ ایک انتہائی زبردست کہانی سناتا ہوں، جو کہ سندھی لوک کہانی ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی، تو بہت زبردست ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اس جھیل کے ساتھ ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ اس جھیل کے وسط میں ایک مزار ہے جس کو مینور کا مزار کہا جاتا ہے، یعنی ایک خاتون کا مزار ہے، اور کشتی میں 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس مزار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو کشتی میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مزار اس جھیل کے اندر واقع ہے۔ اس مزار کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مائی نور ایک مچھیری کی بیٹی تھی جس سے ایک وڈیری کی محبت ہوئی، اور اس کا نام تھا جام تماچی، اور ان دونوں نے شادی کر لی، محبت کی شادی، اور یہ ایک ناکام نہیں بلکہ ایک کامیاب محبت کی شادی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصہ زندگی گزارتے رہے، اور پھر جو مینور ہے اس کی وفات جو ہے جام تماچی کی زندگی میں ہوئی۔ تو اس وڈیرے نے جام تماچی نے اس کو اس مقام پر ایک ٹیلے پر دفن کیا، یعنی اس جھیل کے اندر ایک ٹیلے پر دفن کیا جہاں اس نے مائی نور کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس وقت یہاں پانی نہیں تھا، بس ایک ٹھیلا تھا اس جھیل کی قریب، لیکن اس جھیل کی قریب تھا، اور پہلی دفعہ جام تماچی نے مائی نور کو اس جگہ پر دیکھا تھا، لہٰذا اسی جگہ پر اس کو دفن کیا گیا۔ لیکن جب صدر ایوب کے دور میں اس جھیل کو وسعت دی گئی تو اس مزار تک پانی پہنچ گیا، لہٰذا اس مزار کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کے ارد گرد 4 دیواری بنائی گئی، اور اس طرح اس مزار کو محفوظ رکھا گیا۔ سندھی لوک داستان نوری جام تماچی اسی مزار سے متعلق ہے، اور اس داستان کو شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنے کلام میں بھی بیان کیا ہے۔ بعد میں جام تماچی جب وفات ہوئی تو اس کو مکلی کی مشہور تاریخی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی ایک لازوال محبت کی داستان جو کہ اس کینجر جھیل سے وابستہ ہے۔ میں تو اس مزار پہ اس لیے نہیں گیا کہ ایک تو میں اکیلا تھا اور یہاں لوگ بھی بہت کم تھے، تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نہیں گیا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کشتی کرایہ پہ لے کے آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس مزار پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن، تہوار، اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
یہ دیکھیں یہ چھو برج